پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے آپ کے اصحاب سے پوچھا, اے میرے صحابہ, اتدرون ما الغیبہ, کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف معلوم ہے تم کو؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم, صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا, ذکرک اخاک بما یکرہ, تم اپنے کسی بھائی کے بارے میں لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرو جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے. غیبت کے معاملے میں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. تم لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈ رہے ہو, اللہ تمہارے عیبوں کو جانتا ہے. تم اگر کسی کے عیبوں کو اچھالو گے پھر اللہ تمہارے عیبوں کو اچھالنا جانتا ہے, اور جب اللہ کسی کے عیبوں کو اچھالنے پر آئے تو پھر اس کو خود کے گھر میں بدنام کر دیتا ہے. غیبت ایک بہت سنگین جرم ہے, اس سے اپنے دامن کو, مجھ کو اور آپ کو بچانا چاہیے. یقیناً غیبت کرنے کی وجہ سے انسان بہت بڑے فساد کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل ہے, جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں, لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں, لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں, تجسس جاسوسی کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی دیتے ہیں, لوگوں کے عیبوں کو نکال کر مزے لیتے ہیں, چھپ چھپ کے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں تاکہ لوگوں کو لڑا دیں, فساد مچائے, اختلاف کریں. یہ سارے فتین اور فسادی لوگ ویل نامی جہنم میں ہوں گے جس کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر آپ کو لے جایا گیا, آپ نے ہر آسمان پر مختلف قسم کے عذابات دیکھے. آپ نے ایک عذاب یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے برابر ہے اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. یہ دردناک منظر دیکھ کر اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل, یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے جن کے ناخن تانبے کے برابر ہے اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے, کتر رہے ہیں, خون ان کے ہونٹوں سے, ان کے چہروں سے بہہ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ کے رسول, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا يدخل الجنة نمام. قابل احترام علماء کرام, بزرگان دین اور عزیز نوجوان دوستوں, اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو اپنے گھر میں ایک مبارک محفل میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کی بے پناہ برسات ہو اللہ کے آخری اور پیارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ رب العالمین نے ہادی و رہبر بنا کر ہم تمام کے لیے مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کو پیدا کیا. ایک مخلوق زندگی ہے, ایک مخلوق موت ہے. الذی خلق الموت والحیات, اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے زندگی کو پیدا کیا, موت کو پیدا کیا. ہماری سانسیں چل رہی ہے, ایک وقت آئے گا دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے گی, میں اور آپ موت کے حوالے ہو جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے گی, موت کا سفر شروع ہوگا. اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو بس اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ نے جو مجھ کو اور آپ کو زندگی دی نا, یہ کوئی بڑی زندگی نہیں ہے, مختصر زندگی ہے, یہ چھوڑ کے جانا ہے ہم کو. اللہ نے جو زندگی دی بس اسی لیے دی تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھے اعمال جمع کرتا ہے. آج انسان فتنوں میں مبتلا ہے, فتنوں کا دور ہے, اور انسانوں نے فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان, اپنے عقیدے کو برباد کر لیا. گناہوں کے سمندر میں انسان اس قدر ڈوب گیا کہ اب سورج کی کرنیں ان تک نہیں پہنچ سکتی. ہمارا سارا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے.
جن گناہوں نے انسان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیا، ان تمام گناہوں میں سے ایک گناہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدترین جرم سے خود کو بچنے، اپنے گھر والوں کو بچانے، معاشرے کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور وہ ایک بدترین گناہ، ایک ناسور زخم ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کی غیبت کرنا، مسلمان کا اپنے بھائی کی غیبت کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت اتنا دردناک گناہ ہے جس کی وجہ سے اب تک نہ جانے کتنے گھرانے برباد ہو گئے، غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے رشتے ختم ہو گئے، اسی غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنی دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئی، اسی غیبت کی وجہ سے محبت کا جنازہ نکل گیا، اور ایسا بدترین جرم ہماری بستیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آپ کے اصحاب سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف معلوم ہے تم کو؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے کسی بھائی کے بارے میں لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرو جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے۔ آپ کے بھائی کی یا آپ کے دوست کی یا کسی بھی مسلمان کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا وہ بھائی ناراض ہوتا ہے آپ سے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ آپ کسی کے برائی، کسی کا عیب، کسی کے بارے میں کسی اور کے سامنے بولیں گے اور اس بولنے کی وجہ سے اگر آپ کا بھائی ناراض ہوتا ہے، یہ غیبت ہے۔ آج لوگ بڑے فخر سے بولتے ہیں، جو ہے وہ بول رہا ہوں، جو ہے وہ بولنا یہی غیبت ہے، اور یہ بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو ہے وہ بھی نہیں بول سکتے آپ۔ اگر آپ کے بھائی کے پاس، کسی مسلمان کے پاس کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے، اس کے عیب کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، گرچہ وہ عیب اس کے پاس موجود ہے، جو ہے وہ بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول، اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی بات لوگوں کے سامنے بیان کریں، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو؟ اللہ کے نبی نے کہا تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے پھر تو تم نے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی برائی کو، چاہے وہ اس میں موجود ہو یا نہ ہو، آپ بیان نہیں کر سکتے، بیان کرو گے غیبت کہلائے گا، اور یہ غیبت کائنات کے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ ہے، اور یہ ناسور زخم ہے جس نے امت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ عزیز نوجوان دوستوں، غیبت، اس کی بہت ساری ہلاکتیں ہیں۔ آج غیبت ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے۔ بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جن کو غیبت کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے، جب تک کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کر لے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ آج غیبت ان کی زندگیوں میں، ان کے رگوں میں اسی طرح رچ بس گیا ہے۔ ہمیں غیبت کو چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس کی عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس کی دنیا فنا ہو جاتی ہے، اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کے بادشاہ نے ایمان والوں کو غیبت کرنے سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے کسی کی غیبت کرنے کا، کسی کی آپ غیبت نہیں بیان کر سکتے، کسی حالت میں نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ نے کہا اگر تم اپنے کسی مسلمان کی غیبت کرو گے، اس کی برائی کو بیان کرو گے، اس کے عیب کو ذکر کرو گے، اللہ نے کہا تب تو پھر تم تیار رہو ان یأکل لحم اخیہ میتہ، کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آپ قربانی کے لیے جانور لے کر آتے ہو، قربانی سے پہلے اگر ہمارا جانور مر جائے، ہم اس مردار جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ کھائیں گے؟ بالکل نہیں کھائیں گے۔ جب ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت آپ کھانا پسند نہیں کرتے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟
کہا غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ غیبت کے معاملے میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈ رہے ہو، اللہ تمہارے عیبوں کو جانتا ہے۔ تم اگر کسی کے عیبوں کو اچھالو گے، پھر اللہ تمہارے عیبوں کو اچھالنا جانتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیبوں کو اچھالنے پر آئے تو پھر اس کو خود کے گھر میں بدنام کر دیتا ہے۔ غیبت ایک بہت سنگین جرم ہے، اس سے اپنے دامن کو، مجھ کو اور آپ کو بچانا چاہیے۔ یقیناً غیبت کرنے کی وجہ سے انسان بہت بڑے فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور آج غیبت کا بازار عام ہے۔ گلی گلیوں میں غیبتیں ہو رہی ہے، گھر گھر میں غیبتیں ہو رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ اب اللہ کے گھر مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، اور ان کو شرم و حیا بھی نہیں آتی کہ ایک ناجائز، ایک گندا، ایک گھنونا جرم وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انجام دے رہے ہیں۔ اور آگے چلوں تو حد تو یہ ہے کہ عام لوگوں کی غیبت تو ہوتی ہے، اب مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ اہل علم کی، علماء کی غیبتیں کرتے ہیں۔ اور آگے چلوں تو یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جاتی ہے کہ لوگوں نے کائنات کی پاک باز ہستیوں کی غیبتیں کی۔ کوئی درندہ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر امیر معاویہ کی عیبوں کو ذکر کرتا ہے، صحابہ پر نقش کرتا ہے، صحابہ کو تانے دیتا ہے، ان کے عیبوں کو ذکر کرتا ہے، گویا کہ یہ خود پاک دامن ہے۔ غیبت ڈرنا چاہیے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غیبت کرنے والا اپنے لیے بہت بڑا خسارہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا خسارہ ہے، ابو برزمہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کا کوئی صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی خبر سنتا ہے، بغیر تحقیق کے لوگوں میں اس بات کو پھیلا دیتا ہے، شام ہونے تک وہ بات لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلیں، آپ نے کچھ سن لیا، کسی کے بارے میں کچھ آپ کے پاس خبر آ گئی، آپ نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کیا، یہ بات کہاں تک سچ ہو سکتی ہے، تحقیق نہیں کیا آپ نے، بغیر تحقیق کے آپ نے وہ بات لوگوں میں پھیلا دی، شام ہونے تک وہ بات لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے لوگوں کے عیبوں کو بغیر تحقیق کے اچھالا ہے، اب اللہ اس کے عیبوں کو اچھالے گا، اور اللہ جب کسی کے عیبوں کو اچھالتا ہے اس کو خود کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ انسان اپنا چہرہ آئینے کے سامنے دیکھنے سے کراہتا ہے، میں کیسا بدبخت انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر آپ کو لے جایا گیا، آپ نے ہر آسمان پر مختلف قسم کے عذابات دیکھے۔ آپ نے ایک عذاب یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے برابر ہے اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے جن کے ناخن تانبے کے برابر ہے اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے، کتر رہے ہیں، خون ان کے ہونٹوں سے، ان کے چہروں سے بہہ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا، پرسنل لائف میں کسی کی داخل ہونے کو کسی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں دے سکتے، جب تک آپ سے کوئی مشورہ نہ لے آپ اس کو مشورہ نہیں دے سکتے۔ آپ کو کسی کی زندگیوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، جن معاملات سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ دخل اندازی مت کیجیے۔ ڈونٹ انٹرفیئر ان ادرس لائف، سیدھا یہ اسلام کا قانون ہے۔ آپ کسی کی زندگیوں میں دخل اندازی نہیں دے سکتے۔ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کا حساب اس سے لے گا، آپ سے نہیں لے گا۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کسی مسلمان بہن کی، بھائی کی غیبت کرتے پھرے، اس کا تماشا بناتے پھرے۔ اگر اس کے پاس عیب ہے تو تمہارے دامن میں بھی عیب ہے، تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، کہیں ڈرتے رہو کہ اللہ تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے نہ اچھال دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول یاد رکھیں، ایک انسان رات بھر تہجد پڑھتا رہے، رات بھر اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا رہے، اور پھر دن بھر روزہ رکھے، رات بھر قیام کریں، دن میں روزہ رکھیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ غیبت کر لیں تو اس کی ساری رات کی نمازیں اور دن کا روزہ برباد ہو جائے گا۔ ایک غیبت عبادتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین غیبت کرنے والوں کے گناہ کو ان کے منہ پر مار دیتا ہے، نہ ان کے اعمال قبول ہیں، نہ ان کی نیکیاں قبول ہیں، نہ ان کے عبادات قبول ہیں۔
شاعر نے کیا خوب کہا تھا، گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، جو یار سینے میں بغض رکھتے ہو ان کمینوں کا کیا کرو گے، ہزار ماتھے پہ لو بناؤ ہزار سجدے نشان ڈالو، جو دل کے دامن پہ داغ ٹھہرے تو ان جبینوں کا کیا کرو گے۔ سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کے وہ سجدے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے غیبت اتنا سنگین، اتنا گھنونا جرم ہے۔ سود معلوم ہے نا، انٹرسٹ، سود کھانا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو ہلاک برباد کر دیتے ہیں، انسان کہیں کا نہیں رہتا، ہلاک کر دیتے گناہ۔ ان 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے سود کھانا۔ سود کھانا، سود کا مال کھانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سود کھانے کے 70 درجے ہیں، 70 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ، سب سے نچلا درجہ سود کھانے کا یہ ہے کہ انسان اگر سود کا 1 درہم کھائے تو گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لی۔ یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا سود کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے جنگ کا اعلان کرے، اللہ سے جنگ ہے، اتنی طاقت کہ اللہ سے لڑے۔ کہا کہ سود کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور کہا سود کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے۔ تصور کر کے دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کسی مسلمان کے عیب کو اچھالنا، اس کا تماشا بنانا، اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سود کھانے کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں، تجسس جاسوسی کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی دیتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو نکال کر مزے لیتے ہیں، چھپ چھپ کے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں تاکہ لوگوں کو لڑا دیں، فساد مچائے، اختلاف کریں۔ یہ سارے فتین اور فسادی لوگ ویل نامی جہنم میں ہوں گے جس کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی۔ کسی کے کان میں آ کر غیبت کر دینا یہ اتنی بڑی خرابی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر شہید بھی مر جائے نا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر ایک گناہ باقی رہ جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ جی، شہید اگر مر جائے تو شہید کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، صرف ایک گناہ کے، قرض۔ جی، اگر وہ قرضہ باقی ہے شہید کسی کا تو اللہ قرضے کو معاف نہیں کرے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے وارثین اس کے قرضے کو ادا نہ کر دے، اس کے وارثین، اس کی اولاد نے اگر اس کا قرضہ ادا کر دیا وہ گناہ بھی اس کا معاف ہو جائے گا۔ اب سوچئے ایک بندہ شہید ہے اور ایک بندہ غیبت کرنے والا ہے، دونوں مر گئے۔ شہید کے اوپر قرضہ باقی تھا، غیبت کرنے والے کے پاس کوئی گناہ نہیں تھا سوائے غیبت کے۔ شہید مر گیا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا لیکن قرضہ باقی رہ گیا، اور غیبت کرنے والا بھی مر گیا لیکن اس نے مرنے سے پہلے غیبت کی تھی۔ اب دونوں کے پاس ایک ایک گناہ موجود ہے، اس کے پاس قرض والا گناہ موجود ہے، اس کے پاس غیبت والا گناہ موجود ہے، اور دونوں کا حساب اللہ لے گا۔ سلف صالحین نے کہا ممکن ہے کہ اگر شہداء، شہید کے وارث اگر اس کے قرض کو ادا کر دے تو ممکن ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن غیبت کرنے والا اگر کسی کے کان میں غیبت کر کے چلے جائے اس کا خامیازہ کیسے بھگتے گا وہ؟ کون اس کو دور کرے گا؟ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کون دور کرے گا؟ وہی دور کرے گا جو مر چکا ہے۔ اب مرنے والا لوٹ کر تو آنے والا نہیں ہے۔ کاش شہید بھی مر جائے تو سارے گناہ معاف قرض کے، قرض بھی اس کے وارثین ادا کر دے تو پورا ہو جائے، مگر غیبت کرنے والے کے خامیازے کو کون بھگتے گا؟ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اپنے دامن کو غیبت سے داغدار مت کیجیے۔ یاد رکھیے ہلکی غیبت بھی اسلام میں برداشت نہیں۔ یعنی آپ ایک اصول یہ بنائیے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی مسلمان کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، کسی سے نہیں۔ مسلمان کو تکلیف دینا جائز ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے اگر دوسرا مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے، آپ خسارے میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں۔
اللہ نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کی بے عزتی ہو. آپ کسی مسلمان کا دل دکھاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے. غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے حجرے میں موجود ہیں. اللہ کے نبی حضرت صفیہ کا ذکر کر رہے ہیں. کون ہے حضرت صفیہ؟ حضرت عائشہ کی سوتن ہے، نبی کی بیوی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ کے سامنے اپنی دوسری بیوی حضرت صفیہ کا تذکرہ کیا. عائشہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، آپ صفیہ کے بارے میں کیا بات کرتے؟ وہ تو ایک گڈی عورت ہے، پست قد عورت ہے. بس اتنا جملہ حضرت عائشہ نے کہا تھا. کون ہے حضرت عائشہ؟ قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کی ماں ہے. کیا کہا تھا؟ عائشہ نے اپنی سوتن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تو ایک گڈی عورت ہے، اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ، تو نے اپنی سوتن صفیہ کے بارے میں ایسے جملے کہہ دیے، اگر تیرے جملے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا. آج ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو کیسے کیسے القاب سے پکارتے ہیں. کسی کو موٹا، کسی کو کالا. بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ کسی کو پیار سے بھی کوئی نام پکار رہے ہو اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا پکارنا حرام ہے. آپ اس کو اس نام سے نہیں پکار سکتے. مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. آپ گالی دے رہے ہیں، اس کو برے القاب سے پکار رہے ہیں، اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، یہ فساد ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، انس ابن مالک حدیث کے راوی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ تعجب میں آ گئے، اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور جواب میں دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. در حقیقت یہ اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں. مسلمان کو گالی دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو دھوکہ دینا، اس کو مارنا، اس کو ستانا، اس کو برے القاب سے پکارنا، اس کی غیبت کرنا، یہ سب کے سب اعمال انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اپنے آپ کو بچائیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ تم مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی گارنٹی دی گئی ہے، تم زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان اچھوں کو برباد کر دیتی ہے. اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرو، جب بھی بولو اچھا بولو. آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر ہوئی ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، جائیے معافی مانگیے. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، جائیے معافی مانگیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب کرے گا. حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہوگی. اس لیے دنیا میں سب ختم کرنا ہے. گلے شبکوں کو، غیبتوں کو، چغلیوں کو سب یہی ختم کر کے جانا ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ نے کہا ایک بندہ غیبت کرتا ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا غیبت کا بہترین اڈا بن چکا ہے. لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے زبردست غیبت کر رہے ہیں. بندہ صبح اٹھتا ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے، کسی دوست نے کسی کی غیبت کر دی، وہ پڑھ رہا ہے، اس کو شیئر کر رہا ہے، بستی ہر جگہ فالو ہو رہا ہے، غیبت مچ رہی. اللہ سے ڈریے. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں غیبت بندہ کتنی دیر میں کرتا ہے؟ ایک لمحے کی بات ہے، یعنی 1 منٹ کی بات ہے. میں آیا، میں نے آپ کے سامنے آپ کے کان میں کسی کے بارے میں 1 منٹ کے اندر کچھ غیبت کر دی. کتنی دیر کی غیبت ہے؟ 1 منٹ کی، 1 لمحے کی. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یفسد النمام فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک غیبت کرنے والا ایک لمحے میں اتنا فساد مچاتا ہے جتنا ایک جادوگر 1 سال میں نہیں مچا سکتا. ایک جادوگر 1 سال میں اتنا فساد نہیں مچا سکتا جتنا ایک غیبت کرنے والا 1 لمحے میں مچا دیتا ہے. اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک آخری بات، ایک مسلمان کے نزدیک دوسرے مسلمان کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کی تاریخ مینا کی وادی میں کھڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا آج یوم النحر، عید الاضحیٰ، قربانی کا دن ہے. آج 10 ذی الحج کی تاریخ ہے. اللہ کے رسول آج تو عید کا دن ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا یہ مکہ شہر. اللہ کے رسول
مکہ شہر، لا اقسم بہذا البلد، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، یہ وہ شہر جس کی قسم اللہ نے کھائی، حرمت والا شہر مکہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہارے نزدیک عید الاضحیٰ کی عزت ہے؟ کیا تم عید کے دن کی عزت کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا بے شک اللہ کے رسول ہم عید کے دن کی عزت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا تم مکہ شہر کی عزت کرتے ہو جہاں خانہ کعبہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کعبہ کا یعنی خانہ کعبہ کا، مکہ شہر کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو جو حرمت والا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہم اس حرمت والے مہینے ذی الحج کی عزت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن صحابہ سے خطاب کر کے ساری امت کو پیغام پہنچایا۔ یہی وہ پیغام ہے جو حجۃ الوداع کے پیغاموں میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس طرح تمہارے نزدیک عید کے دن کی عزت ہے، جس طرح تمہارے نزدیک مکہ شہر کی عزت ہے، جس طرح تمہارے نزدیک حرمت والے مہینے کی عزت ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ایسے ہی عزت کرے جیسے مکہ شہر کی عزت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ویسے ہی عزت کرے جیسے وہ عید کے دن کی عزت کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ویسے ہی عزت کرے جیسے وہ حرمت والے مہینوں کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلمان کی حرمت کو خانہ کعبہ مکہ کی عزت کی حرمت کے برابر قرار دیا۔ جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ شہر کی عزت ہے نا، ایک مسلمان کے دل میں ایک مومن کی ویسے ہی عزت اور قدر ہونی چاہیے۔ کبھی کسی تاریخ سے، کسی لمحے سے، ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے کبھی کسی مومن کا دل نہ دکھے۔ اگر ہم نے دل دکھایا ہے معافی مانگیے، یقیناً اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیے اس گناہ سے بچنے کی، ورنہ یہ گناہ کرتے رہو گے، چلے جاؤ گے، خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا اور آخرت برباد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بدترین گناہ سے بچنے، اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام نے بہت سارے لوگوں کی انجانے میں غیبتیں کر لی، چغلیاں کر لی، اللہ ہمارے دامن گناہوں سے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، اے اللہ آج سونے سے پہلے ان سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو لوگوں کے مزاج کو سمجھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔